سچیاں محبتاں از امرہ شہ قسط نمبر 6۔ غسان میں سچ کہہ رہی ہوں، غلطی سے ہو گیا، جان کر نہیں کیا۔ وہ بیچاری اتنا ڈر رہی تھی، اپنا ہوش ہی نہیں تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے پاؤں پر پیر رکھ دیا۔ ایمان غسان کو یہ بات تیسری بار کہہ رہی تھی، جو غصے میں ہونٹ پیچھے سے ہم صاف کر رہا تھا۔ ایمان کے منہ سے الماس کا نام سنتے ہی غسان کے چہرے پر سختی در آئی۔ چپ رہ سکتی ہو؟ غسان نے گھورا۔ ایمان منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ الماس جو کال پر بات کرتی اس طرف آ رہی تھی۔ غسان کو ایمان کے پاس دوزانے بیٹھا دیکھ کر جل گئی۔ اوکے اسد، بعد میں بات کرتی ہوں، بائے۔ کان سے فون ہٹاتی، کال بند کرتی، تیز تیز قدموں سے چلتی ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ الماس کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ ایمان نے تیزی سے اپنا پاؤں غسان کے ہاتھ سے چھڑوا کر 2-3 قدم پیچھے لیے۔ ایمان کی اس حرکت پر غسان اسے غصے سے گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا لڑکی تمہیں؟ الماس دوبارہ سختی سے ایمان سے پوچھنے لگی۔ جی وہ، ایمان ہچکچا کر بتانے لگی تھی جب غسان اس کے سامنے آیا۔ تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ دوسروں پر نظر رکھنے سے بہتر ہوگا اگر تم اپنے لباس پر غور کرو تو زیادہ اچھا ہے، چھپا چھپا کر کہتا غسان چلا گیا۔ ایمان بھی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہی گئی۔ الماس کے ساتھ اس وقت اکیلے کھڑا ہونا اپنی عزت کروانے کے مترادف تھا۔ پیچھے الماس آگ بگولا ہو گئی۔ بہت پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے، کچھ کرنا پڑے گا، خود سے کہتی موبائل نکال کر اسد کو میسج کرنے لگی۔ اسد اس کا بھائی تھا، اپنی بہن کی طرح ہی مغرور، بگڑا امیر زادہ، اپنے باپ کے پیسوں کو نشے، لڑکی، گھومنے پھرنے میں اڑانے والا۔ شام کا وقت تھا۔ سمل ایمان کے ساتھ پول کے پاس ہی کھڑی سیلفیاں لے رہی تھی۔ جہان اور غسان کے ساتھ زرم اور آسام سوئمنگ کے گھر سے باتیں کرتے آ رہے تھے۔ آسام کے ہاتھ میں DSLR کیمرہ تھا جسے چیک کرتے ہوئے وہ وہاں آئے جہاں دونوں پاؤٹ بنا کر سیلفی لینے میں مگن تھیں۔ اوہو بھائی، 2 بطخیں کیسے آ گئیں یہاں؟ زرم کی بات پر سب نے دونوں کو دیکھ کر کہکہا لگایا، جبکہ سمل اور ایمان نے زرم کو گھورا۔ اور خود کیا ہو، بس ایک ہی سٹائل آتا ہے۔ سمل سیدھی کھڑی ہوتی، صرف گردن کو گھما کر سائڈ پر دیکھنے لگی۔ آسام نے جلدی سے اس کی پکچر لی۔ لو بھئی، تمہاری بھی ایک اسی پوز میں آ گئی۔ بھائی دیکھیں ذرا۔ آسام نے ہنستے ہوئے کیمرہ غسان کو دکھایا۔ ایمان ہنستی ہوئی جوش سے آگے بڑھی۔ غسان نے بالکل نزدیک کھڑی ہو کر پک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جو غسان جہان کو بھی دکھا رہا تھا، اف مجھے تو دکھائیں، صحیح سے نظر نہیں آ رہا۔ ایمان جھنجھلا کر بولتی کیمرہ پکڑنے لگی۔ غسان نے ایک نظر اسے دیکھا، قریب سے وہ اسے اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ غسان ٹھٹکتا اسے دیکھنے لگا۔ جہان نے کن اکھیوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر زور سے ہنسا۔ غسان یکدم ہوش میں آیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب پول میں تھے۔ تصویروں کا کام آسام کو دیا ہوا تھا۔ پاس ہی ایمان اور سمل بیٹھی تھی، پیچھے مہم سپیکر لا کر سانگز لگا رہی تھی۔ سمل آ جاؤ، زرم نے سمل کو کہا۔ نہیں آنا مجھے، تاکہ مجھے ڈباؤ؟ سمل آنکھیں دکھا کر بولی۔ ایویں میں ڈباؤں گا؟ کر کے تو دیکھے ذرا، صبح بچ گیا تھا، اس بار اب نہیں بچے گا۔ غسان کی بات پر زرم اپنے بھائی سے دور ہونے لگا، جبکہ سب ہنس دیے۔ گائز میں آ رہی ہوں، الماس چہک کر کہتی چھلانگ مارنے لگی۔ اچھا غسان پلیز قریب رہنا، کافی گہرا ہے نا؟ الماس معصوم بنتے ہوئے بولی۔ کیوں، آپ کو تو سوئمنگ آتی ہے نا؟ ہاں آتی ہے، پھر بھی بہت ٹائم سے جو کی نہیں۔ الماس زرم کو جواب دیتی پیچھے سے بھاگتی ہوئی سیدھی چیخ مارتی پانی میں۔ الماس خود ہی ہاتھ پاؤں مارتی، پانی سے منہ باہر لاتی کھانسنے لگی۔ اوہ گاڈ، میری تو ناک میں پانی چلا گیا۔ غسان، الماس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے کہا۔ اوہ برا ہوا، غسان کی آواز دور سے آئی۔ الماس نے آنکھوں کو رگڑ کر دیکھا، سامنے ہی سمل ایمان کے ساتھ غسان بھی وہیں بیٹھا تھا۔ غسان وہاں ہے تو یہ کون ہے؟ الماس سوچتی ہی گردن گھما کر اپنے قریب زرم کو دیکھ کر سلگ گئی۔ زرم کو سوئمنگ آتی تھی، ویسے بھی سب بھائی لمبے تھے۔ الماس کو اس بار اپنی انسلٹ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، پر اسے سب سے کام لینا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ سوئمنگ کرنے لگی۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر کچھ ہو جاتا تو وہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اس وقت ایمان کو پھر سے ہمدردی ہوئی۔ وہ خود اپنی ذمہ داری پر آئی ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ غسان چڑھا، ایک تو کچھ زیادہ ہی ہمدرد تھی۔ سمل دونوں کے بیچ میں بیٹھی، کبھی ایمان کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے بھائی کو۔ اچھا، میں ذرا واش روم سے آتی ہوں۔ سمل کھڑی ہو کر چلی گئی۔
ایمان آسام کو دیکھنے لگی جو پانی میں ہی کھانے پر جھومنے لگا تھا۔ آسام تھوڑا کھسک کر فاصلہ کم کرتا اس کے قریب ہوا۔ کبھی سمل سے ملنے نہیں آئی تم گھر؟ حالانکہ اتنے دور بھی نہیں ہے۔ غسان پول میں دیکھتا گلا کھنگار کر اسے بولا۔ ایمان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میں زیادہ گھر سے نہیں نکلتی۔ اس دن جب کتا میرے پیچھے لگا تو میں سٹاپ پر کھڑی تھی۔ اب وہ حیات نہیں ہے ورنہ پہلے وہ ہی چھوڑنے اور لے جاتے تھے۔ ایمان اپنے باپ کا ذکر پر اداس ہو گئی۔ ایمان سمل کی عمر کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس میں شاطر پن نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد حساس بھی بہت ہو گئی تھی۔ غسان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ خوش رہا کرو کیونکہ تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ غسان کی بات پر ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ غسان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ الماس کب سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑنے پر سلگ کر رہ گئی۔ 12 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا جب ہمدانی صاحب کے ساتھ دوست اور ان کا بیٹا گاڑی سے نکلے۔ الماس کے ابو اور اس کا بھائی، وہ لوگ 3-4 گھنٹے کے لیے ہی آئے تھے۔ اسد دیکھنے میں اچھا تھا پر وہ کافی بگڑا ہوا تھا۔ الماس باپ اور بھائی کو دیکھ کر وہیں آ گئی۔ پاپا کیک اور جھلس دی تھی لے آئے؟ زینب نے باپ سے پوچھا۔ ہاں گاڑی سے نکال لو۔ اسد وہ ہے؟ الماس کو آنکھ سے اشارہ کرتی ایمان کو دکھانے لگی جو سمل کے ساتھ ادھر ہی آ رہی ہے۔ اوہ ہے تو کیوٹ۔ اسد آنکھ مارتا ہنسا۔ چالاک بھی۔ خیر ابھی ملوا دوں گی۔ دونوں بہن بھائی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ایمان سنو جی۔ غسان اسے روکتا اس کے پاس گیا۔ وہ سمل کو بائیں والے روم میں لے جاؤ۔ پر کیوں؟ ایمان نہ سمجھی سے بولی۔ بعد میں پوچھ لینا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ غسان مسکرا کر اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگاتا چلا گیا۔ ایمان سر کو چھوتی مسکرا کر سمل کو بلانے چلی گئی۔ سمل اور ایمان جب روم میں آئیں تو بیڈ پر ہی ہینگ ہوا ڈریس پڑا تھا۔ سمل مسکراتی آگے بڑھی، پھر ڈریس اٹھا کر سائڈ سے زپ کھول کر ڈریس کو باہر نکالا۔ لائٹ پنک گھیر دار فراک جس پر سلور ہلکا ہلکا کام کیا ہوا تھا۔ ایمان کو اب سمجھ آیا غسان کیوں کہہ رہا تھا سمل کی برتھ ڈے شروع ہونے والی تھی۔ ایمان دیکھو کتنا پیارا ہے نا؟ سمل اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایمان کو اس پر رشک آیا۔ بہت خوبصورت ہے، جاؤ بدل کر آؤ جب تک میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے۔ آسام غبارہ پھلا رہا تھا جو اس کے منہ میں ہی پھٹ گیا۔ سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نہیں پھلا رہا، بس کافی ہے۔ ہاتھ میں پھٹتے غبارے کو پھینکتا وہ دھم دھم کرتا جانے لگا جب رانی نے پیچھے سے آواز دی، کیا ہے؟ وہ یہ صرف ایک گلابی غبارہ پھلا دیں، غسان بھائی نے کہا ہے جی۔ کیوں تمہیں نہیں آتا؟ آسام تب کر بولتا اسے گھورنے لگا۔ آتا ہے جی، پر اگر میرے منہ میں پھٹ گیا تو؟ رانی آنکھیں پھیلا کر معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ آسام جواب دینے لگا پر رک گیا، کوئی فائدہ ہی نہیں، جا کر اسے جہان جی کو دے دو۔ آسام کہتا چلا گیا۔ پیچھے رانی بیچاری ہاتھ میں پکڑے غبارے کے پیکٹ کو دیکھنے لگی۔ ایمان تیار ہو کر اسی طرف آ رہی تھی۔ رانی کو یوں دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ایمان کی آواز سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے گلابی غبارے کی داستان سنا دی۔ لو اتنی سی بات، لاؤ میں پھلا دیتی ہوں۔ جی نہیں، اگر آپ کے منہ میں پھٹ گیا پھر؟ رانی ہاتھ پیچھے کرتی بولی۔ ارے دو ادھر، ایمان نے تھوڑا سختی سے کہا تو رانی نے اسے پیکٹ دے دیا اور وہ خود چلی گئی۔ غبارہ نہ ہو گیا، بم ہو گیا۔ ایمان سجی ہوئی ٹیبل کے قریب آ کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرے رنگ کا شلوار قمیض پہنے، کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے، ہونٹوں پر دارچینی لپسٹک کا کلر لگائے غبارہ پھلا رہی تھی۔ غسان جو گاڑی سے گفٹ نکال کر لا رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر سر کو تھوڑی جنبش دے کر ہنسی دباتا ٹیبل کے پاس آیا۔ ایمان غبارہ باندھنے لگی جب ناخن لگنے سے غبارہ پھٹ گیا۔ غسان جو پہلے ہی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا ایک دم قہقہا لگانے لگا۔ ہنسے مت، اب خود کر لے، سڑا ہوا غبارہ۔ اچھا لاؤ۔ غسان ہنستے ہوئے پیکٹ لے کر ساتھ ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھ رہے ہو اسد، زیادہ ہی دوستی ہو رہی ہے۔ الماس اسد کے ساتھ آتی دور سے دونوں کو دیکھ کر جل کر بتانے لگی۔ ہونے دو، کب تک رہے گی؟ میں اسے اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ اسد اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا بولا۔ سمل روم سے نکل کر باہر سب کے پاس آئی۔ سمل بالکل گڑیا لگ رہی تھی فراک میں۔ ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سب باری باری مل کر اسے گفٹ دے رہے تھے۔ بھائی زینب سے کہیں میرا گفٹ نکالے۔
سمل اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی، بازو پکڑ کر بولی، میں کس خوشی میں گفٹ دوں، میرا بھی آج ہی برتھ ڈے ہے۔ زرم ہاتھ نچا کر لڑکا عورتوں کی طرح بولا۔ دادی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ رضیہ بیگم نے ساس کو دیکھا، جن کے چہرے کی مسکراہٹ نے ان کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہاں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم خود ہی تو کہتے ہو میری رہنے دیں، مجھے بس پیسے دے دیا کریں سب۔ سمل منہ بنا کر بولی، اچھا بس کرو، چلو کیک کاٹو۔ اس سے پہلے بحث طویل ہو جاتی، ہمدانی صاحب بول پڑے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سمل۔ سب تالیاں بجاتے گا رہے تھے۔ سمل نے کیک کاٹا، سب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ زرم نے کیک کا پیس اٹھا کر اس کے گال پر مل دیا۔ زرم مت کرو، سمل نے اس کے بال خراب کر دیے۔ زرم اسے پکڑنے آگے بڑھا، سمل نے تیزی سے پاس کھڑے اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ہمدانی صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زرم دیکھ کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ رانی چلو ذرا کیک لے کر سب کو دے دو۔ رضیہ بیگم لمبی سانس لے کر بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان نے غسان کی طرف دیکھا، جو ہونٹ پیچھے باپ اور بہن کو دیکھ رہا تھا۔ پاپا، غسان نے ہمدانی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں اس وقت پول سائڈ پر کھڑے تھے۔ غسان کی آواز پہ پلٹ کر اسے دیکھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ میرے چاروں بیٹے بہت سمجھدار اور رشتوں کو سمجھنے والے ہیں۔ ہمدانی صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر پشت تھپ تھپائی۔ غسان مسکرا دیا، اچھا آدھے گھنٹے تک نکلنا ہے واپسی کے لیے۔ ہمدانی صاحب نے اسے اپنے جانے کا بتایا۔ اچھا پھر چلیں، جب تک کیرم کھیلتے ہیں۔ غسان انہیں لے کر آگے بڑھا جب ایمان قریب آ رہی تھی۔ ہمدانی صاحب کو دیکھ کر رکی، وہ تو غسان کو دیکھنے آئی تھی، اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ارے آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ ہمدانی صاحب نے اسے دیکھ کر مسکرا کر اپنے پاس آنے کو کہا۔ غسان جو کچھ کہہ رہا تھا، گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں کھڑی وہ معصوم سی لڑکی دل کو اچھی لگنے لگی تھی۔ ایمان ہچکچا کر پاس آ گئی۔ ہمدانی صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا بچوں سے ذرا مل لوں، سب سے ابھی نکلنا بھی ہے۔ کیا آپ جا رہے ہیں انکل؟ بیٹا کچھ کام ہے؟ سب تو ہے ہی یہاں۔ ہمدانی صاحب مل کر چلے گئے۔ ایمان بھی جانے لگی جب غسان نے اس کا بازو پکڑا۔ تم کہاں چلی؟ جی وہ میں سمل بلا رہی ہے۔ غسان اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر اپنی ہنسی نچلا ہونٹ دبا کر روکنے لگا۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کوئی جواب دیتی، شیطانی کو ٹولی کو یہاں آتے دیکھا تو خود ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔